سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے فرماتے ہیں، جبریل کون سا عمل تم کرتے ہو؟ کون سا عمل تم کرتے ہو؟ کہ میں جنت میں جب گیا تھا تو جنت میں میرے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ کو میں نے سنا۔ حضرت بلال سے سرکار فرماتے ہیں، بلال کون سا عمل تم کرتے ہو؟ کہ میں جب جنت میں گیا تو تمہارے چلنے کی آہٹ میں نے جنت میں سنی۔ بلال چل رہے ہیں مکے میں اور سرکار سن رہے ہیں جنت میں، اور پوچھ رہے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کوئی خاص عمل تو نہیں، جب وضو کر لیتا ہوں تو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں اتنی نمازیں ادا کر لیتا ہوں، شاید اسی وجہ سے میں چل یہاں رہا تھا اور آواز جنت میں آ رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت سماعت کا عالم ہے۔ آگے آپ دیکھیں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، جو سرکار کے اٹھنے کا معمول تھا، معمول کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو فرمایا۔ لیکن جب وضو کر رہے تھے تو وضو کرتے کرتے سرکار فرماتے ہیں، لبیک لبیک لبیک، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ وہاں تو کوئی تھا نہیں، نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ لبیک لبیک لبیک، تمہاری مدد کی گئی۔ ام المؤمنین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر لیتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس کو آپ لبیک فرما رہے تھے؟ کون آپ کو پکار رہا تھا؟ کون مدد کے لیے آواز دے رہا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قبیلے کے فرد کے حوالے سے کہ وہاں پر اسے گھیر لیا گیا تھا، وہیں سے وہ مجھے آواز دے رہا تھا، میں یہاں سے اسے لبیک کہہ رہا تھا اور مدد کر رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کوئی کہیں سے پکارے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے فرمایا، ابو ایوب کو یہ آواز آ رہی ہے تمہیں؟ عرض کرتے نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی آواز میں سن رہا ہوں۔ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اس عذاب کی آواز کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے نظر آتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ رسول اعظم کے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں سے بھی پکارو، رب کی عطا سے حضور کو اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اپنے غلاموں کی فریاد کو سنتے بھی ہیں، اپنے غلاموں کی فریاد کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدد پہنچتی بھی ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے۔ اور جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، پروردگار کے علم میں یہ بات ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور آئے گا، زمانہ ترقی کرے گا، چھوٹے سے انسٹرومنٹ کے ذریعے دنیا ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک دوسرے کی آواز کو سنیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ایک بندہ یہاں سے انسان کی ایجاد کردہ چیز کے ذریعے یہاں سے آواز دیتا ہے، یہاں سے نمبر ملاتا ہے، فاصلے پر انسان دوسرے سے بات کرتا نظر آتا ہے، یہاں والے کی بات وہ سن لیتا ہے، وہاں والے کی بات یہ سن لیتا ہے۔ کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی تھی تو ایک چھوٹے سے سوال سے سارے چھوٹے سے جواب سے ساری گتھیاں سلجھا دوں؟ نادانو ذرا اتنا بتاؤ، انسان کے بنائے ہوئے انسٹرومنٹ کے اندر جب اتنا پاور ہے تو خدا کے محبوب کے پاور کا عالم کیا ہوگا، رسول اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہ آواز انسٹرومنٹ نہیں پہنچاتا، ہوا پہنچاتی ہے، اور ہوا مصطفیٰ کے کنٹرول میں ہے، مصطفیٰ کے اختیار میں اللہ نے عطا فرما دی ہے۔